सेशन के बारे में हमेशा की तरह मैं कह रहा हूं शिराज साहब वेलकम, बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी, पॉलिटिकल हाइप कि ये नहीं हो पाएगा और हुकूमती सफ़ों में वो इत्तेहाद और इत्तफाक नहीं पाया जाता और हम ये नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं आने देंगे, हर हालत में ये हो ही नहीं सकता। यहाँ तक मैंने खुद डिफरेंट लोगों के व्यूज़ डिफरेंट टीवी चैनल्स पे डिफरेंट अखबारात में देखे हैं, लेकिन वो जो कहना था वो भी हमेशा की तरह कहते रहे, हाइप क्रिएट की, एक बेयकीनी की कैफियत कायम करने की कोशिश की और हमेशा की तरह जो हम कहते रहे कि अपोजिशन का आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद नहीं है, अपोजिशन भी एक पेज पे नहीं है। आज की अपोजिशन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती और इस बार भी इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी होगी और अपोजिशन को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। जो हमेशा हम कहते रहे वही हुआ और जो हमेशा अपोजिशन कहती रही वो गलत साबित हुआ। अपोजिशन की सफ़ों में दरारें थीं, इंतशार था, उनके 12 लोग गैर हाजिर थे, हुकूमत और उसके अतादी सब एक पेज पे थे, भारी अक्सरियत से ये लेजिस्लेशन पास हुई। तो ये लेजिस्लेशन के हवाले से ये बात थी। अब फिर और ये जितनी हाइप बनाई जाती है ये सारी थ्रू मीडिया कि अब जी मीटिंग्स हो रही हैं, जी पीपल्स पार्टी की मीटिंग हो रही है, पीडीएम के साथ मीटिंग हो रही है, मौलाना फजल रहमान के साथ मीटिंग हो रही है, शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, चाहे आपस में वो मौसम का हाल शेयर कर रहे हो, बच्चों का पूछ रहे हो, असेंबली में मिलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट के लोग अपोजिशन के लोगों को भी मिलते हैं, अपोजिशन के गवर्नमेंट के लोगों को भी मिलते हैं, हाल चाल हम पूछते हैं। खबर बाहर ये जाती है जी कि कोई तूफान आने वाला है, हुकूमत जाने वाली है और हर तूफान के पीछे हुकूमत ही ने जाना होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस ये एक आईनी रास्ता है, एक कानूनी रास्ता है, एक जमहूरी रास्ता है। इससे पहले भी ये रास्ता अपनाने की कोशिश की गई, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की गई, अक्सरियत में होने के बावजूद अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद वो फिर कहते रहे कि हम स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। तो जब सेनेट में जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा अपोजिशन को, तो उसके बाद वो जुर्रत नहीं कर सकी कि वो स्पीकर के खिलाफ नेशनल असेंबली के में नो कॉन्फिडेंस लाते या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाते। तो अब भी उन्हें अगर लानी है तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये जिस तरह थ्रू मीडिया एक हाइप क्रिएट की जाती है और एक बेयकीनी की कैफियत, और बेयकीनी किसी शख्स के लिए हो, किसी खानदान के लिए हो, किसी मुल्क और मुआशरे के लिए हो, जहर कातिल का हैसियत रखती है। बेयकीनी बहुत नुकसानदेह है। ये बेयकीनी तहरीक इंसाफ इस तरह की बेयकीनी की कैफियत पैदा करने का नुकसान सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं होगा, इस बेयकीनी की कैफियत का नुकसान सिर्फ पीटीआई की हुकूमत को नहीं होगा, इस बेयकीनी की कैफियत जो पैदा करने की कोशिश की जाती है इसका नुकसान मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को होगा। तो खुदारा अपोजिशन के इन झूठी बातों पे, इन वादों पे, इन लारों पे, इन प्रोपेगेंडों पे मैं मीडिया को यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, लानी है मोस्ट वेलकम, कल लाएं, ये सेशन था इसमें ले आते, दायर तो करें। सिर्फ मिल बैठने से जी आज फिर आपके सामने है मौलाना पीडीएम को जो लीड कर रहे हैं वो 23 मार्च की डेट देते हैं,
بلاول صاحب 27 یا 28 فروری کی ڈیٹ دیتے ہیں. بہت سارے معاملات پہ کل میں خود سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ شاید خاقان عباسی کا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے طریقے عدم اعتماد پیش کرنے کا. کسی لیول پہ یہ ڈسکس نہیں ہوا. پھر یہ تاثر دیا جا رہا ہے, کہیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے جی کی ڈیل ہو رہی ہے. یہ بڑا تاثر, بڑا پروپیگنڈا عوام الناس میں, یہ بڑا زہر گولا گیا. آئی ایس پی آر کو پھر آنا پڑا, صورتحال کو کلیئر کرنا پڑا کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. یہ بڑا بلند و بانگ دعوے جی میاں صاحب آ رہے ہیں, بڑا ان کا بھائی. میں تو پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ میاں صاحب آئیں گے سیدھے جیل جائیں گے. ایک سزا یافتہ شخص جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے 7 سالہ قید با مشقت سنائی, اس کا استقبال ہوگا. یہ کیسا ملک ہے, یہ کیسا معاشرہ کہ ایک کرمینل کا, ایک چور کا, ایک ڈاکو کا, ایک بددیانت کا, ایک بد کردار کا استقبال ہوگا, ایک ایبسکونڈر کا استقبال ہوگا. بھائی ایبسکونڈر ہے, آئے گا تو سیدھا جیل جائے گا. آئے, اسے آنا چاہیے. وہ جیلی میڈیکل لیگل لے کے, میڈیکل رپورٹ لے کے 4 ہفتوں کی کمٹمنٹ کر کے ولایت گیا ہے. اب 4 ہفتے تو کیا کئی مہینے گزر چکے ہیں. اب تو برطانوی حکومت بھی اسے پناہ دینے کے لیے تیار ہے. اب حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کو رجوع کیا جائے, اسے واپس لایا جائے, اور واپس لا کے اسے جیل کی اسی چکی میں بند کیا جائے جہاں سے نکال کے اسے باہر بھیجا گیا تھا. وہ ٹھیک ٹھاک ہے, ہٹا کٹا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہنے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں ملک میں ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کرتی ہیں, اور بے یقینی معاشروں کے لیے, ملکوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے. تو بے یقینی کی فضا سے نکالنے کے لیے یہ جو حقائق ہیں مجھے یہ آپ کے سامنے رکھنے تھے کہ میاں صاحب سزا یافتہ ہیں, میاں صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں. میاں صاحب کو آنا چاہیے, ضرور آنا چاہیے. اس ملک کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے انہیں آنا بھی چاہیے اور جیل جانا بھی چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں 7 سال قید با مشقت دی ہے. ہاں, ان کی جماعت یا اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لاتی ہے, انہیں ضرور لانی چاہیے. لیکن یہ جو ایک تاثر بے یقینی کا پیدا کرنا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یہی کچھ میری چند گزارشات تھیں جی. آپ کسی دوست کا کچھ سوال؟ سر یہ بتائیے گا, خلیل احمد راؤ, ایڈیٹر انویسٹیگیشن, ڈیلی کیپٹل ٹائم اور چینل 51, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل بھی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, اور اخبار. اچھا, آپ سمجھتے ہیں سر کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے آپ کے اوپر, پی ٹی آئی کے اوپر؟ گزشتہ روز انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سر پہ کسی اور کا ہاتھ ہے, اور نواز شریف یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہاتھ ان کے سر پہ آ جائے. اس کی ذرا وضاحت کریں. دیکھیں جی, ہمارے سب سے بڑا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے, اور دوسرا بڑا ہاتھ عوام, پاکستان کے عوام کا ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج پہ ہونا پاکستان کے انٹرسٹ میں, کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی اگر ایک پیج پہ ہے تو وہ ملک کے بہترین انٹرسٹ میں. تو یقیناً ہم ایک پیج پہ ہیں. خان صاحب, میں بابر ملک ایئر وائز سے. ابھی اپوزیشن تبدیلی لانے کی بات کر رہی ہے, آپ چلے گئے عوام میں, ترقیاتی منصوبے اپنے اپنے حلقوں میں تمام وزراء کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ جو میگا پروجیکٹ آپ وزراء نے اپنے اپنے حلقوں میں شروع کیے گئے ہیں, آپ جو موجودہ ملکی حالات ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے ووٹ لینے کے معاملے میں؟ یقیناً جی, جو پروجیکٹس چاہے میگا پروجیکٹس ہیں یا عام ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, ان پہ تیزی کے ساتھ کام جاری و ساری ہے, اور انہیں ہم پایہ تکمیل تک بھی پہنچائیں گے. اور یقیناً اس سے لوگوں کے مسائل میں کمی بھی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے, اور اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے. یقیناً اس کا اگر ہم دیکھیں نا, اب ہم نے اپنے علاقے میں ہاسپٹل شروع کیے ہوئے ہیں, جو اس سے پہلے حکومتیں رہی ہیں 35 سال,
ہاسپٹل اس علاقے میں نہیں بن سکا, یقیناً اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا. ہم نے اس علاقے میں گیس کے پروجیکٹس شروع کیے ہوئے ہیں جو کہ فار دا ٹائم بینگ گیس کی شارٹیج کی وجہ سے رکے ہیں. پچھلی حکومت 35 سال رہی, اس علاقے کا پیٹرولیم منسٹر رہا, ان 10 یونین کونسلز میں اس پوری کانسٹیچوئنسی میں کسی ایک گاؤں میں گیس نہیں دے سکا. اگر ہم 20-22 دیہاتوں کو گیس کے پروجیکٹس دیں گے تو یقیناً اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوگا, اس کا بھی فائدہ ہوگا, تو اس کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے. صاحب جو ہے وہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ سینئر سیاستدان ہیں. اب عمران خان کے ٹکٹ پر جو ہے وہ آن گراؤنڈ الیکشن جتنا تو بڑا مشکل ہے. تو پرویز خٹک صاحب نے اس دن اسمبلی کے اندر بھی ناراضگی کا اظہار کیا, وہ سب کو پتہ ہے, میڈیا میں بھی چیزیں آئی ہیں, سب کلیئر ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ہوگا؟ یہ آپ کا یہ نہیں, ایک منٹ ان کے سوال کا جواب میں پہلے دوں گا. جو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا یا جیتنا بڑا مشکل ہوگا, تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا باعث اعزاز ہوگا. چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹکٹ لینا باعث شرم ہوگا. بڑا واویلا کیا گیا, حکومتی صفوں میں اعتماد نہیں بھی یقینی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, میڈیا کے ذریعے خبر پھیلائی جاتی ہے.